صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم اور سکھائے اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو الاسماء نام کلہا ہر چیز کے ثم عرضہم پھر ان کو پیش کیا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے علی الملائکۃ فرشتوں پر فقال بس فرمایا انبئونی تم مجھ کو خبر دو باسماء ہؤلاء ان تمام ناموں کے بارے میں ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب تخلیق کا فیصلہ فرمایا ان کی پیدائش کا تو اللہ کے فرشتوں نے اس تحفظ کا اظہار کیا کہ رب العالمین آپ اس کو کیوں پیدا کرتے ہیں, کیوں خلیفہ بناتے ہیں, جبکہ ہم آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں, تسبیح بیان کرتے ہیں, تحلیل بیان کرتے ہیں, 24 گھنٹے جو ہے تیری عبادت کے اندر مصروف مشغول اور مگن ہے, اس کے باوجود آپ آدم کو کیوں پیدا کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون, اس کی حکمت میں جانتا ہوں, اس کا فلسفہ میں جانتا ہوں, تمہیں اس کا علم نہیں ہے. آئیے وہ فلسفہ اور حکمت کیا تھی جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ابو البشر ابو الناس سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا تھا, ان کی تخلیق فرمائی تھی. وعلم آدم الاسماء, اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہر چیز کے بارے میں علم سکھایا. علم پہلی بنیاد ہے اور یہ ایک ایسی ضرورت ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں طبقات حنابلہ کے اندر باسند صحیح یہ اثر موجود ہے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم کی خوراک زمین سے پیدا ہوتی ہے, جسم کی پرورش کے لیے نشو و نما کے لیے اللہ نے جو اسباب دوائی اور وسائل پیدا فرمائے وہ زمین سے پیدا, اور روح کی جو نشو و نما ہے, جو غذائیت ہے, روح چونکہ آسمان سے آئی ہے اس لیے اس کے جو اسباب دوائی ہیں خوراک کے غذائیت کے وہ بھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمائے. آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سب سے پہلے اللہ نے جس دولت سے نوازا وہ کیا تھی؟ وہ علم کی دولت تھی. امام ابن القیم رحمہ اللہ اسی لیے تو فرماتے ہیں مفتاح دار سعادہ کے اندر ان العلم نور و حیات, یہ جو علم ہے یہ تو روشنی ہے, یہ آپ کی زندگی ہے. بغیر علم کے نہ یہ روشنی پیدا ہو سکتی ہے نہ انسان کی کوئی زندگی ہے, بلکہ درندگی ہی درندگی ہے. جہالت کی بنیاد پر آپ ہمیشہ درندگی کا مظاہرہ کریں گے, آپ کے اندر ہر وہ صفت موجود ہوگی جو ایک عام حیوان کے اندر موجود ہوتی ہے. حیوان ناطق اور غیر ناطق میں سب سے بڑا فرق تو یہی علم ہے. اور یہ علم جو ہے ایک ایسی دولت ہے جس کا تقاضا اللہ رب العزت نے عقیدے سے بھی پہلے کیا, ایمان سے بھی پہلے کیا, کلمہ لا الہ الا اللہ سے بھی پہلے کیا. کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, لا الہ الا اللہ سے پہلے ہے فَعْلَمْ, تو اچھی طرح علم حاصل کر, اس کا ادراک کر. بغیر علم کے اگر تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے.
اس لیے کہ تو اللہ کی توحید میں شرک کرے گا، نبی کی رسالت کے اندر شرک کرے گا، نہ تجھے اسماء و صفات کا پتہ چلے گا، نہ توحید الوہیت کا علم ہوگا، نہ ربوبیت کا ادراک کر سکے گا۔ اس لیے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ سے پہلے آپ علم حاصل کریں۔ تو سب سے پہلے جو اللہ نے دولت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نصیب فرمائی وہ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے سب سے پہلے جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ مثلا یہ گھوڑا ہے، یہ خچر ہے، یہ اونٹ ہے، یہ بکری ہے، ہر ایک چیز کے نام بتا دیں۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق کا جو مرحلہ تھا یہ بھی بڑا قابل تعجب مرحلہ ہے۔ آئیے سنن نبی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، دیگر بہت ساری کتب احادیث کے اندر آتی ہے حدیث، صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے، ان اللہ خلق آدم، بے شک اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کس سے؟ یہ زمین سے ایک مٹی لی مٹھی بار، اس سے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی۔ آدم جو ہے ادم سے مشتق ہے، ادم اسی مٹی کو تو کہتے ہیں، اسی لیے اسی مٹی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا نام بھی آدم رکھا گیا نا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدائش کا وقت آیا تو اپنے فرشتے کو حکم کیا دیا؟ ایک فرشتہ مقرر کیا، اس فرشتے کو کہا کہ آپ یہ جو ہے ایک چلو بھرے پوری زمین سے، پوری زمین سے ایک چلو بھرا گیا مٹی کا، اس کا ایک مجسمہ تیار کیا گیا، پھر اللہ نے اس کے اندر روح پیدا فرمائی۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چونکہ مٹی تو مختلف تھی، کہیں سخت تھی، کہیں کھنگر مٹی تھی، کہیں نرم تھی، کہیں خوشبودار تھی، کہیں بدبودار تھی، مختلف مٹی کے طریقے تھے، مختلف مٹی کی طبیعتیں تھیں۔ جب یہ مختلف مٹی کے مرکب بنایا گیا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اسی وجہ سے آدم علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہوئی، جو افزائش نسل کا سلسلہ پیدا ہوا، اس میں سے بھی آپ دیکھیں گے ہر آدم کے بیٹے کی طبیعت دوسرے سے مختلف ہے۔ جس طرح ایک مٹی جو ہے اس کے ذرات دوسری مٹی کے ذرات سے آپس میں مکس نہیں ہوتے، ہر ایک کی مٹی کے ذرے کی طبیعت اور مزاج الگ الگ ہے، اسی طرح جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کا مزاج بھی الگ الگ ہے۔ کوئی بہت سخت طبیعت کا ہے، بڑی تلخ طبیعت کا ہے، اور کئی لوگ ہیں انتہائی نرم طبیعت کے، کوئی نیک ہوگا، کوئی بد ہوگا، کوئی صالح ہوگا، کوئی گناہ گار ہوگا، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا۔ یہ سارے اس مٹی کے پروردہ ہے، یہ سارا کمال اس مٹی کے اندر تھا جس کی بنیاد پر بنو آدم جو ہے وہ مختلف شکلوں کے اندر، مختلف طبیعتوں کے اندر، مختلف مزاج کے اندر جو ہے اللہ نے تقسیم فرمایا۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو 60 ہاتھ کے برابر قد تھا، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، 60 ہاتھ کا تھا۔ آہستہ آہستہ جو ہے یہ قد چھوٹا ہوتا گیا، حتیٰ کہ آخری امت تک جب یہ پہنچا تو کسی کا قد جو ہے 5 فٹ رہ گا، کسی کا 6 فٹ رہے گا، کسی کا 7 فٹ رہے گا، کسی کا 4 فٹ رہے گا۔ اب اسی پر جو ہے یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، اور جب قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، جب اہل جنت جنت کے اندر داخل ہوں گے، اسی آدم کی صورت کے اندر داخل ہوں گے اور اسی قد کاٹ کے ساتھ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جمعے کے دن اللہ نے پیدا فرمایا، صحیح حدیث کی روشنی میں یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنوں میں سے سب سے جو اعلیٰ ترین دن ہے، بہترین دن ہے، وہ یہ جمعے کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بہتری کی سب سے پہلی دلیل کیا ہے، خلق آدم، آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا، اسی دن جو ہے جنت کے اندر داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے باہر آ گئے، اور اسی دن جو ہے وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دن معمولی نہ سمجھا کرے، یہ بڑا اہم ترین دن ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے بعد جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا دنیا کی ہر مخلوق جو ہے چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے، کہیں آج جو ہے وہ قیامت برپا نہ ہو جائے، سوائے حضرت انسان کے۔ حضرت انسان بڑی آرام اور پرسکون نیند سو رہا ہوتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ آج جمعہ ہے، ہو سکتا ہے سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہوگا، اگر مغرب سے طلوع ہوگا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔
دنیا کی ہر مخلوق رو رہی ہوتی ہے، چیخ رہی ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، پھر تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ایک ہفتہ اللہ نے اور مہلت نصیب کی۔ لیکن حضرت آدم کے بیٹے جو ہے حضرت انسان تو سویا ہوا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، نہ صبح کی نماز کی فکر ہے نہ شام کی نمازوں کی فکر ہے۔ اللہ رب العزت نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے پہلے جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان مختلف چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ نے یہ چیزیں ساری جو ہے فرشتوں کے سامنے پیش کی، مختلف شکلوں کے اندر، بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کی اور پھر ان سے پوچھا ان کے نام بتاؤ، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ یہ کیا چیز ہے۔ گدھے کے بارے میں پوچھا یہ کیا چیز ہے، کھچر کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے، گھوڑے کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے، بکری ہے، مختلف حیوانات ہیں، مختلف شکلوں کے اندر ہیں، مختلف چیزیں، بتاؤ یہ ان کے نام کیا ہے، مختلف برتنوں کے نام کوئی پتہ نہیں۔ ان کنتم صادقین، اللہ رب العزت نے کہا تم تو کہتے تھے کہ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ میری حکمت تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی پیدائش اور تخلیق کی بہت ساری چیزوں کا علم اس کو تھا، تمہیں نہیں تھا۔ اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتوں پہ فضیلت دی ہے اور برتری دی ہے، اسی علم کی بنیاد پر۔ آج بھی معاشرے کے اندر جو ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو جہال پہ برتری اور فوقیت اسی علم کی بنیاد پر۔ اگر علم ختم ہو جائے معاشرے کا ہر فرد برابر ہو جائے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ شعور ہے، یہ ایک نور ہے، یہ ایک علم ہے۔ اللہ رب العزت جسے نصیب فرما دے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جس شخص کو، جس خوش قسمت اور خوش بخت کو اللہ رب العزت جو ہے اس کلام مجید کا علم نصیب فرما دیتا ہے، اس کی حکمت اور راز بتا دیتا ہے، آپ سوچیں کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین انسان بن جاتا ہے، اور اگر جب تک زندہ رہے زمین کی پشت پر جو ہے سب سے زیادہ اللہ اسے فوقیت نصیب فرماتے ہیں، اور اگر فوت بھی ہو جائے زمین کی تہوں کے اندر چلا جائے تب بھی اللہ اسی کو مقدم رکھتے ہیں جس کو زمین کی پشت پر اللہ مقدم اور فوقیت دیتے ہیں۔ یہ علم بڑی دولت ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ اس کو پیدا کرنے کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا، اس کی حکمت فلسفہ سمجھ نہیں آیا، تو آؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اگر نہیں علم، یہی تو وہ حکمت تھی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی افضلیت اور فوقیت کی اللہ رب العزت نے جو ہے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، پھر ان کو مختلف، سب سے پہلے جو ہے اس کی تعلیم اور تعلم کا بندوبست کیا۔ آج بھی بنو آدم جو ہے، آدم کا ہر فرد جو ہے جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جس کا وہ بندوبست کرتا ہے اس کے اسکول کا، اس کے علم کا، تعلیم اور تعلم کا بندوبست کرتا ہے۔ اور تعلیم سے انسان کو شعور آتا ہے، علم سے انسان کو شعور آتا ہے، اور یہ اس علم دینی کی وجہ سے، کلام مجید کے علم سے، فرقان حمید کے علم سے جو ہے بہت بڑا علم آتا ہے۔ اسی سے اللہ افضلیت اور فوقیت پیدا فرماتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نافع بن عبد الحارث ان سے کہا کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے جو ہے مدینے کا گورنر مقرر کر دو۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نافع بن عبد الحارث رحمہ اللہ نے ابن ابزہ، ایک آزاد کردہ غلام تھا، اسے مدینے کا گورنر بنا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نافع بن عبد الحارث کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا نافع کس کو مقرر کر کے آئے؟ کہا ابن ابی ابزہ کو۔ کہا کون ابن ابی ابزہ؟ کہا وہ جو ہمارا آزاد کردہ غلام ہے اس کو مدینے کے آزاد لوگوں پہ گورنر بنا کر رہا ہوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بات پوچھی، نافع یہ کیسے کیا ہے؟ اللہ کے بندے، ایک آزاد کردہ غلام تھا، اس کو اتنے آزاد لوگوں پر جو ہے حکمران بنا کر آیا ہے، گورنر بنا کر آیا ہے، اس میں کیا خصوصیت تھی؟ اس میں تو نے کیا کمال صفت دیکھی؟ نافع بن عبد الحارث نے کہا اس کے اندر دو صفتیں تھیں جس کو بنیاد بنا کر میں نے اس کو مدینے کا گورنر بنا دیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا قاری بھی ہے اور عالم بھی ہے۔
اور دوسری صفت اس کے ہے وہ عالم بسنت رسول اللہ او کما قال، دوسری اس کے اندر صفت ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا حافظ بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور مجتہد بھی ہے، اور جسے اللہ یہ دونوں دولتیں نصیب فرما دے، قرآن کی دولت بھی نصیب فرما دے، پیغمبر کی حدیث کی دولت بھی نصیب فرما دے، اسے کسی تیسری دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے اعلیٰ اور عرفہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ تعلیم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اللہ جو ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین جو ہے، اسی علم کی بنیاد پر، کتاب و سنت کے علم کی بنیاد پر جو ہے اللہ کسی شخص کو بلندیاں نصیب فرماتا ہے، اور اگر اس میں کوئی شخص جو ہے اس میں بدعملی کا مظاہرہ کرے، اس کو کتاب و سنت کی تعلیم تعلم سے دور رہتا ہے، اللہ اسے دنیا کی تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ آئیں اگر میں اور آپ بھی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، اس کلام اللہ کی تعلیم کی طرف آئیں، تعلیم کی طرف آئیں، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس علم کے حصول کے لیے صحابہ نے، انبیاء نے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی مشکلات برداشت کی ہے۔ آج یہ علم ہم تک اس وجہ سے پہنچا ہے۔ آج اگر ہم کوشش کریں گے تو آئندہ یہ نسلوں تک جو ہے یہ علم پھیلتا رہے گا، قیامت کی دیواروں تک اللہ کی توحید کا ڈنکا بجتا رہے گا، نبی کی رسالت کا پریرا پھیلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔